سورۃ البلد اللہ تعالیٰ پھر مکی صورت کا بیان، کچھ قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، سعادت مندوں کا بیان اور شقی یعنی بد نصیبوں کا بیان اس میں آ رہا ہے، اور بلندی کردار کس کو ملے گی اس کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ نہیں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، ان کا مکالمہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ انکاری ہیں، کچھ لوگ ہر دھرمی پر آ گئے، کچھ لوگ ضد پر اڑے ہوئے، ان کا طرز عمل غلط ہے۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، مکہ مکرمہ کی اللہ نے قسم کھائی۔ وانت حل بہذا البلد، اس کے کئی تراجم کیے گئے، ایک ترجمہ، اور اے نبی علیہ السلام آپ اس میں حلال کر لیے گئے۔ اللہ اکبر، اس کو اللہ نے حرمت عطا کی، بیت اللہ کو حرمت دی، مسجد حرام کو حرمت دی، اللہ نے شہر مکہ کو حرمت دی، اور اے نبی علیہ السلام آپ کے خلاف یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، آپ کے خلاف یہ لوگ اقدامات کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں والد کی اور اولاد کی۔ اللہ نے مخلوق کی قسم بیان فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ مشقتیں تو ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، کفالت کرنی گھر والوں کی، گھر گھر ہستی کے معاملات کو چلانا ہے، یہ سب بجا ہے۔ لیکن سب سے بڑی مشقت کیا ہے؟ سورہ انشقاق میں ہم نے پڑھا تمہیں رب سے ملاقات تو کرنی ہوگی۔ یہ ساری مشقتیں جھیلنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ بھائی سب سے بڑا معاملہ تو وہاں پیش آنے والا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کسی کا بس نہیں چلے گا؟ اس کو کہ بیکار پیدا کیا گیا؟ نہیں، وہ اللہ کی نگرانی میں مگر مان نہیں رہا غافل انسان۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا، خوب میں نے مال خرچ کیا، یہ دیکھو میری جائیداد، یہ دیکھو میرے خرچے، یہ دیکھو میری شادی بیاہ کی اس طرح کی رسومات، یہ دیکھو میں نے کس قدر پلاننگ کی، یہ دیکھو میں نے کس قدر پیسہ اڑایا۔ یہ جو شو دکھاتا انسان اس مال کی محبت میں ڈوب کر، اس ناشکرے کا بیان اللہ توجہ دلا رہا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ الم نجعل لہ عینین، انسان اپنی اوقات کو دیکھے، اپنی پیدائش کے عمل کو دیکھے۔ الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں عطا نہیں کی، ولسان وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے، وہدیناہم نجدین، اور ہم نے دو راستے دکھا نہ دیے، خیر کا راستہ شر کا راستہ، یہ سب اللہ نے عطا فرمایا۔ غور کرو، فلقتحم العقبہ، بس ابھی وہ عقبہ سے نہیں گزرا۔ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، گھاٹی میں راستہ تنگ ہوتا ہے۔ کیا مراد؟ دیکھیے بلندی چاہتے ہیں نا تو مشقت سے گزرنا ہوگا۔ کسی کو کیٹو کی پہاڑ پر کیٹو پر چڑھنا ہے، اگر ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا ہے تو اوپر چلنے کے لیے مشقت ہے نا، گرنے کے لیے مشقت ہے، بس پیچھے ہٹے گر جائے گا، استغفر اللہ۔ چڑھنے میں مشقت ہے، گرنے میں مشقت نہیں۔ اچھا بننے میں محنت ہے، برا بننے میں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کردار کی بلندی چاہتے ہو تو فلقتحم العقبہ، ابھی وہ عقبہ گھاٹی سے، مشکل راستے سے گزرا نہیں۔ وما ادراک ما العقبہ، تم کیا سمجھے وہ عقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کا آزاد کرانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں، یتیما ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو۔ یہ ہے مال کی محبت نکالو اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، گردن کا آزاد کرانا، کھانا کھلانا یتیم کو، مسکین کو، یہ مال کا خرچ بھی ہے، انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی۔ یہ اگر تمہارے اندر ہے تو تم خیر میں آگے بڑھو گے، یہ تو پہلا کام ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں صبر کی وصیت کی اور آپس میں رحم کرنے کی وصیت کی۔ اکیلے آدمی نیک نہیں بن سکتا، اجتماعیت اختیار کرے، دینی ماحول اختیار کرے، دینی اجتماعیت میں جڑے ان لوگوں کے ساتھ جو وصیت کرتے ہیں صبر کی اور وصیت کرتے ہیں رحمت کرنے کی۔ کیوں؟ اکیلا آدمی شیطان کے حملے کا شکار ہو جاتا ہے حدیث شریف میں، اور جڑا ہوا آدمی وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو نیکی میں آگے بڑھو، مال راہ خدا میں خرچ کرو، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو اور دینی اجتماعیت کو اختیار کرو تاکہ حق پر، خیر پر آگے تم بڑھتے چلے جاؤ۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بد نصیب لوگ ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ مسلط ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگلی آیت ہے اگلی سورت ہے سورۃ الشمس۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں بیان فرما کر یہ ذکر کیا کہ انسان وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ اس لفظ پہ غور فرمائیے گا، تلاہا، تلاوت کا لفظ اسی سے بنا، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ تو تلاوت کا اصل مفہوم ہے پیچھے پیچھے آنا۔ یہی اس پورے ماہ مبارک میں اللہ کے فضل سے
کیوں ٹی وی پر ہم نے کوشش کی ہے، دورے ترجمہ قرآن میں پتہ تو چلے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، معلوم تو ہمیں کرنا کیا ہے، تب پیچھے پیچھے آئیں گے نا، اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوں۔ تلاوت اصل کیا ہے؟ قرآن کے پیچھے پیچھے آنا، اس کو فالو کرنا، سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو مزید اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والشمس وضحاها، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب کہ اس سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ اور ایک اور بات بھی ہے نا، سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی اشارہ، چاند کی روشنی کیا ہے؟ اپنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب کہ اللہ اسے روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی تاریکی کی قسم جب کہ وہ اسے ڈھانپ دے۔ والسماء وما بناها، اور قسم آسمان کی اور اس کی جس اللہ نے اسے بنایا۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور جس اللہ نے اسے پھیلایا۔ ونفس وما سواها، اور انسان کی قسم اور جس رب نے اسے درست کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اسے گناہ کی اور تقوی کی سمجھ عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ انسان مکلف ہستی، جنات بھی ہیں مکلف، ذمہ دار، دونوں صلاحیت اللہ نے دی، نیکی کی بھی اور بدی کی بھی۔ یہی بات سورہ دہر آیت نمبر 3 میں ہے، چاہے شکر گزار بنو چاہے تو ناشکرے بنو۔ اور اللہ کا قانون بار بار ہم پڑھ کر آئے، سورہ شورا آیت نمبر 13 جس میں طلب ہوگی ہدایت کی، اللہ ہدایت دے گا، اور سورہ صف آیت نمبر 5 جو خود ٹیڑھا ہونا چاہے گا اللہ اس کو گمراہی پہ لگا دے گا، استغفر اللہ۔ تو اب اسی میں امتحان ہے، جہاں تم جانا چاہو گے اللہ اسی پہ چلا دے گا۔ یہ بات سورۃ اللیل اگلی سورت میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو دونوں صلاحیت انسان کو دی، گناہ کی بھی اور تقوی کی بھی۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، اس کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہوا وہ جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ اس نفس کو قابو میں رکھنا اور نفس کی بات نہ ماننا، رب کی بات ماننا، بدی سے بچنا، نیکی میں آگے بڑھنا، اس روح کو گناہوں کی نحوست سے آلودہ نہ ہونے دینا اور نیکی میں پروان چڑھتے چلے جانا، یہ نفس کا تزکیہ ہے۔ جو یہ کرے وہ کامیاب اور جو یہ نہ کرے وہ ناکام۔ اب ناکام لوگوں میں سے قوم سمود کا ذکر، کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جبکہ ایک بدبخت کھڑا ہوا ان میں سے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو ان سے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کی باری مقرر ہے۔ تو وہ جو بدبخت کھڑا ہوا تھا اس نے کیا کیا؟ قتل کر دیا اس اونٹنی کو۔ فکذبوہ، پھر ان لوگوں نے انہیں یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فعقروها، اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر ڈالا۔ ایک نے کاٹا ٹانگوں کو لیکن پوری قوم کی تائید تھی، ساری قوم مجرم قرار دی گئی۔ خاموش رہنا بھی جرم ہے، مجرم کے سامنے خاموش رہنا، جرم کی نفی نہ کرنا بھی جرم ہے، اور خاموش تائید اگر کی تو پوری قوم سرکش تھی، اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کے سبب ہلاکت مسلط کر دی، پھر انہیں برابر کر دیا، برباد کر ڈالا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے انجام سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ یہ جملہ کبھی آپ بات میں پڑھیے گا، تھوڑا عجیب لگے گا، اللہ کو کوئی خوف ہو سکتا ہے کسی کا؟ ظالم لوگ جو پچھلی کتابوں کے ماننے والے تھے نا، انہوں نے تحریف کی کتابوں میں، اور یہ تک لکھ دیا کہ اس قوم کو عذاب دینے کے بعد اللہ کو ڈر آیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ نے آخری کلام جو قیامت تک محفوظ ہے واضح فرما دیا، ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے انجام سے کوئی خوف نہ ہوا۔ اس کے بعد سورۃ اللیل، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قسموں کا تذکرہ فرمایا اور پھر بتایا کہ تمہارے اعمال مختلف تو تمہارے نتائج بھی مختلف ہوں گے، اور جس طرف چلو گے اسی کی توفیق تمہیں عطا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب کہ وہ ڈھانپ لے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو۔ وما خلق الذکر والانثی، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، میل فیمیل۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں۔ رات دن کی تاثیر الگ ہے، میل فیمیل کی ایٹریبیوٹس، ان کی صفات الگ ہیں، تو تمہارے اعمال بھی الگ ہوں گے تو ان کے نتائج بھی الگ ہوں گے۔ اب خیر کا عمل کرنے والے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو جس نے مال دیا اور تقوی کی روش اختیار کی اور سچائی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پس ان قریب اس کے لیے آسان راستے کی آسانی اس کو عطا کر دیں گے۔ جس کے دل میں طلب ہوگی، راہ خدا میں خرچ کرے گا، خوف خدا رکھتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، سچائی کی تصدیق کرے گا، اللہ اس کو خیر میں اور آگے بڑھا دے گا اور آگے بڑھا دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے برعکس، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى،
وَأَغْنَى، اور جس نے بخل یعنی کنجوسی کی، مال روکا، بچا بچا کر رکھا اور بے پرواہ بنا رہا، غافل بیٹھا رہا، آخرت کو فراموش کر کے جواب دہی کا احساس نہیں، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے سچائی اور اچھی بات کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، تکبر میں، تعصب میں آ کر، حسد میں آ کر جانتے بوجھتے جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم ان قریب اس کے لیے دشوار معاملے کو آسان کر دیں گے، اور سب سے بڑا دشوار معاملہ جہنم کا عذاب ہے، اسی پر اس کو چلا دیں گے۔ اصل بات ہے بندے کی اپنی طلب اور تڑپ۔ سلمان فارس کے تھے رضی اللہ عنہ، طلب سچی تھی، فارس سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے پہنچا دیا، ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ابو لہب وہیں پہ موجود ہے، دل میں طلب و تڑپ نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں ملی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی طلب و تڑپ عطا فرمائے اور ہدایت پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا جب وہ نیچے گرے گا، کہاں؟ جہنم میں گرے گا، مال نہیں بچا سکے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ راستہ دکھانا ہے، وان لنا للآخرۃ والاولی، اور بے شک دنیا اور آخرت ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ فانذرتکم نارا تلظی، بس میں تمہیں ڈراتا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں صرف بدبخت بد نصیب ہی داخل ہوگا، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، وسیجنبھا الاتقی، اور عنقریب اس سے وہ بچایا جائے گا جس نے خوب تقوی اختیار کیا۔ متقی ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ کون ہے متقی؟ یہاں اکثر مفسرین نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا، ان کی شان یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، عنقریب اس سے متقی بچا لیا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ تزکیہ حاصل کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ مال کی محبت کا بت بھائی اندر اگر ہے تو پھر سجدہ بھی مشکل سے ہوتا ہے اور لطف نہیں آتا۔ اس مال کی محبت کے بت کو نکالنے کا طریقہ، مال خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، مال بھی پاک ہوگا، دل بھی صاف ہوگا، تزکیہ ہوگا تو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور وہ کسی کا اس پر احسان نہیں جس کے بدلے کی خاطر وہ دیتا ہے، نہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ اپنے بزرگ و برتر رب کی رضا چاہنے کو دیتا ہے۔ کیوں خرچ کر رہے ہیں صدیق اکبر؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم بھی کیوں خرچ کریں؟ دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کا اعلان وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عنقریب راضی ہوگا۔ یہ صدیق اکبر کے لیے سب سے پہلے اعلان اکثر مفسرین نے بیان فرمایا، اور ہم تقوی اختیار کریں، تزکیہ نفس کی روش اختیار کریں، راہ خدا میں خرچ کریں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی انشاءاللہ اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔